دوستوں پاکستان کی سرزمین نے کئی فوجی آپریشن کا مشاہدہ کیا جو دہشت گردی اور شدت پسندی کے خلاف کیے گئے۔ ہر آپریشن کے پیچھے ایک کہانی، ایک پس منظر اور ایک مقصد تھا۔ ہم آپ کو پاکستان میں اب تک ہونے والے ملٹری آپریشنز کی تاریخ بتائیں گے، جہاں فوج نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑی، قربانیاں دیں اور ملک کی سلامتی کے لیے فیصلہ کن کارروائیاں کی۔ سب سے پہلے ہم آپ کو آپریشن المیزان کی کہانی سنائیں گے جو 2000 میں شروع ہوا اور پاکستان کی پہلی فوجی مہمات میں سے ایک تھا، جس کا ہدف القاعدہ اور طالبان جنگجو تھے۔ جنوری 2002 رات کا وقت اسلام آباد میں ایوان صدر سرکاری پھول بجتا ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر جارج بش ہے۔ جنرل پرویز مشرف جو اس وقت پاکستان کے صدر اور آرمی چیف بھی تھے، فون اٹھاتے ہیں: جارج بش مشرف، تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو؟ یہ دوستو وہ لمحہ تھا جب پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ 9/11 کے حملے کے بعد دنیا بدل چکی تھی۔ امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا تھا، طالبان حکومت گر چکی تھی اور القاعدہ کے جنگجو بڑی تعداد میں فرار ہو کر پاکستان کے قبائلی علاقوں میں پناہ لینے لگے تھے۔ وزیرستان، باجوڑ اور خیبر ایجنسی جیسے علاقے دہشت گردوں کا گڑھ بنتے جا رہے تھے۔ پاکستان پر بھی دباؤ بڑھ رہا تھا، وہ ان شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کرے، اور یوں آپریشن المیزان کی بنیاد رکھی گئی۔ دوستو پاکستانی فوج نے 2002 میں آپریشن کا آغاز کیا۔ اس وقت کے آرمی چیف اور صدر جنرل پرویز مشرف نے حکم دیا کہ پاکستان کی خود مختاری کو کسی بھی دہشت گرد گروہ کے ہاتھوں یرغمال نہیں بننے دیا جائے گا۔ قبائلی علاقوں میں فوج نے اپنی پوزیشنیں سنبھالی، توپیں نصب ہوئیں اور جنگی طیارے فضا میں بلند ہو گئے۔ دشمن کے خلاف ایک بھرپور کارروائی کی تیاری مکمل ہو چکی تھی۔ دوستو آپریشن کی کارروائیاں اور جھڑپیں فوج نے وزیرستان اور دیگر قبائلی علاقوں میں القاعدہ اور طالبان جنگجوؤں کے خلاف بھرپور کارروائی کی۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں آپریشن کا سب سے بڑا وہ میدان بنے جہاں جھڑپوں میں شدت آئی۔ فوج نے دہشت گردوں کے مضبوط ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، لیکن جنگجوؤں نے بھی گوریلا جنگ کا آغاز کر دیا۔ پاکستانی فوج اور سیکیورٹی فورسز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ تقریباً 250 سے 300 فوجی جوان شہید ہوئے اور 700 سے زائد زخمی ہوئے۔ دوسری طرف فوجی کارروائیوں میں تقریباً 1500 سے 2000 شدت پسند مارے گئے، جن میں القاعدہ، ازبک اخوان اور پاکستانی طالبان اس میں شامل تھے۔ دوستو فوج کو خاص طور پر نیک محمد بیت اللہ محسود اور عبداللہ محسود کی قیادت میں کام کرنے والے جنگجوؤں کی شدید مذمت کا سامنا کرنا پڑا۔ 2004 میں امریکی ڈرون حملے میں نیک محمد ہلاک ہوتا ہے، لیکن شدت پسندی ختم نہیں ہوتی۔ 2005 میں سراروغہ معاہدہ ہوا، مگر اس کے باوجود طالبان نے دوبارہ منظم ہونا شروع کر دیا۔ دوستو آئی ڈی پیز، بے گھر ہونے والے افراد، ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ آپریشن کی وجہ سے ہزاروں خاندان بے گھر ہوئے۔ فوجی کارروائیوں، بمباری اور جھڑپوں کی وجہ سے لوگ اپنے آبائی علاقوں کو چھوڑ کر محفوظ مقامات کی طرف ہجرت کرنے پر
مجبور ہوئے، تقریباً 80,000 سے 1 لاکھ افراد بے گھر ہوئے، زیادہ تر لوگ بنو ڈی خان اور ٹانگ جیسے شہروں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ حکومت کی جانب سے امدادی کیمپ قائم تو کیے گئے مگر سہولیات ناکافی تھیں، جس کی وجہ سے متاثرہ افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوستو، اس پر کتنے اخراجات آئے؟ پاکستان نے اس آپریشن پر اربوں خرچ کیے۔ سرکاری طور پر آپریشن المیزان کے کل اخراجات ظاہر نہیں کیے گئے، لیکن ایک اندازے کے مطابق پاکستان نے 2022 سے 2026 کے دوران دہشت گردی کے خلاف جنگ پر $10 بلین خرچ کیے، جس میں فوجی آپریشن، سیکیورٹی انتظامات اور بے گھر افراد کی امداد شامل تھی۔ امریکہ نے پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مدد کے طور پر اربوں ڈالر کی امداد دی، مگر اس کے باوجود معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ دوستو، آپریشن المیزان کے کچھ مثبت نتائج بھی سامنے آئے۔ نیک محمد عبداللہ محسود جیسے اہم طالبان کمانڈر اس میں مارے گئے۔ القاعدہ کے کئی جنگجو گرفتار یا ہلاک ہوئے۔ وزیرستان میں شدت پسندوں کے کئی کیمپ بھی تباہ ہوئے۔ پاکستان کو امریکہ اور عالمی برادری کی مالی اور عسکری مدد حاصل تھی۔ دوستو، اس آپریشن کے بعد شدت پسندی میں کچھ عرصے کے لیے کمی تو ہوئی اور فوج نے کچھ علاقوں پر اپنا کنٹرول بھی بحال کر دیا، لیکن اس آپریشن کے کئی منفی اثرات بھی آئے۔ طالبان کی طاقت مکمل ختم نہ ہو سکی، بلکہ انہوں نے مزید مضبوط نیٹ ورک بنا لیا۔ شدت پسندوں نے جوابی کارروائی کی اور ملک بھر میں دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھا دیں۔ 2007 میں تحریک طالبان پاکستان یعنی TTP کی بنیاد رکھی گئی، جو بعد میں پاکستان کے لیے سب سے بڑا ایک سیکیورٹی چیلنج بن گئی۔ بے گھر افراد کی بحالی میں حکومت بالکل ناکام رہی، جس سے مقامی آبادی میں بد اعتمادی بڑھی۔ مزید فوجی آپریشن کی ضرورت پڑی، جسے آپریشن راہ نجات یا ضرب عضب اور رد الفساد جیسے آپریشن شروع کیے گئے۔ تو دوستو، آپریشن المیزان پاکستان کے لیے ایک نیا تجربہ تھا، اگرچہ اس میں کئی اہم کامیابیاں حاصل ہوئی، مگر شدت پسند مکمل طور پر ختم نہ ہو سکے، بلکہ ان کی تنظیمی طاقت میں اضافہ ہو گیا۔ یہی وہ آپریشن تھا جس نے پاکستان کو ایک طویل جنگ میں دھکیل دیا، جو اگلی 2 دہائیوں تک جاری رہی۔ المیزان صرف ایک شروعات تھی، ایک ایسی جنگ کی جو ابھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ دوستو، اس کے بعد ہم دوسرے جتنے بھی ملٹری آپریشنز ہیں ان پر نظر ثانی کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔